الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، سامعات اور خواتین اسلام، آج ماہ رمضان کا تیسرا دن چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان جیسا انمول تحفہ عطا فرمایا جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے ہمیں نوازا، جیسے مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحر میں اٹھتے ہیں اور سحر کی برکات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس میں ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کی رکھی ہے، اور اعتکاف جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر طور پر فرما دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنے مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ سب سے پہلی بات یہ سن لینا اور جان لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے اور اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اور مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ بسجود ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور رہی بات، اب مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اعتکاف کی جگہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کی جگہ قرآن مجید میں مسجد کا لفظ استعمال کیا کہ تم اپنی مساجد میں اعتکاف کیا کرو۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے استعمال کیا، عورتوں کے لیے کون سی جگہ ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ میں جو مساجد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب جہاں عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، جہاں مصلی بچھاتی ہیں، جہاں نماز پنجگانہ ادا کرتی ہیں، وہ ان کے لیے مسجد ہے، وہ ان کا مقام ہے، اور وہاں وہ لوگ اعتکاف کو بیٹھیں اور اعتکاف کیا کریں۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو ضرور ضرور کرتے تھے، اور اما جان فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف آخری عشرے میں چھوٹ گیا ہو۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام اور جتنی وہ نیکی باہر کی زندگی میں رہ کر کرتا تھا، اس کو مسجد میں یا خواتین جو مصلی پر بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہے وہاں بیٹھ کر بھی وہ ثواب کما سکتی ہے جو باہر رہ کر کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کی جگہ جو مصلی یعنی خواتین کے لیے بتایا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، اس کے بارے میں بھی روایت ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو آپ پھر اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اس کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی اجازت لی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو آپ نے بھی اپنے خادموں کو کہہ کر اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ خیمے کس چیز کے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا
کہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَ بِخُبَائِهِ فَقَوِّزْ کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دو، ان کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ باہر جا کر یا مسجد میں رہ کر یا کسی اور جگہ پہنچ کر اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے ناجائز ہے۔ وہ اپنے گھروں میں مصلی پر جہاں نماز پڑھتی ہے، جہاں آپ کی نماز ہوتی ہے، وہاں اعتکاف کریں۔ اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا اعتکاف بہت زیادہ سہل ہے، آسان ہے۔ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نگرانی کرتے ہوئے اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پکانے والے کوئی نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اگر پکانے والی کوئی نہ ہو تو وہ بھی اٹھ کر پکا سکتی ہے۔ اگر کوئی ہے تو بلا ضرورت نہ اٹھیں، سوائے قضاء حاجت کے جو ضروری مسائل ہے اس کے علاوہ کبھی نہ اٹھیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور وہیں اعتکاف میں مصروف رہیں۔ اور اعتکاف کی جو معمولات علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کی کہ خواتین کے لیے کیا معمولات ہونی چاہیے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، احادیث کو پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی جگہ عورتوں کے لیے ان کا اپنا گھر ہے اور وہ آخری عشرے میں اعتکاف کو ضرور کریں۔ اب یہ رہی اعتکاف کی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کیوں کیا جا رہا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے کہ شب قدر کس رات میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو متعین نہیں کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کو متعین نہیں کرنے کی وجوہات 3 ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو اس لیے متعین نہیں کیا کہ لوگ مصروف اپنی عبادت میں راتوں میں عبادت کو اور کریں۔ اگر شب قدر کو متعین کر دیا جاتا تو خواتین اور لوگ اور مرد حضرات صرف ایک ہی دن عبادت میں مشغول ہوتے اور تمام دنوں کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور عبادت کا خواہش کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور عبادت میں مصروف رہیں۔ اور دوسری بات شب قدر کو متعین نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ایک مخصوص رات ایک گفٹ کے طور پر چھپا کے رکھا ہے، اس کی وجہ ظاہر نہیں کی۔ جب بھی ہم کسی کو کوئی سرپرائز دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں تو اس کو چھپایا جاتا ہے، ظاہر نہیں کیا جاتا، اس سے اس کا رتبہ اور اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شب قدر کو متعین نہیں کیا اور کہا کہ راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کو تلاش کر لو۔ اور تیسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی کہ اگر شب قدر کو متعین کر دیتے اور اس کے باوجود بھی مرد حضرات اور خواتین اس میں مشغول ہو جاتی اور دنیا کے کام میں مصروف ہو جاتی اور شب قدر میں عبادت میں اور اللہ کی یاد میں مصروف نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتا اور پکڑ فرماتا کہ شب قدر متعین ہونے کے باوجود بھی تم دنیا کی مصاریف میں مصروف رہیں اور عبادت میں مشغول نہیں ہوئی۔ اسی لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا اس لیے کہ بندوں کی عذاب میں رخصتی ہو، ان کو آسانی ہو۔ اور اب رہی بات یہ کہ شب قدر کی وجہ کیا ہے، شب قدر کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قدر کا مطلب یہ ہے، قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں، اور تنگی کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں فرشتے آسمانوں سے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام قدر رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تقدیریں لکھ دیتے ہیں، تو شب قدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقدیروں کو فرشتوں کو سونپتے ہیں، اسی لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ قدر کی فضیلت کے بارے میں پوری قرآن مجید کی ایک صورت نازل فرما دی اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر کی رات تمہارے لیے اتاری. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ فرما دیجئے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس صورت کی وجہ تسمیہ اور اس صورت کا شان نزول علماء کرام اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اب بیان کر رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے کہ پہلے کے جو لوگ تھے، انبیاء تھے، ان کی عمریں بہت دراز ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی. اور جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال دی. اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی قوم صرف قلیل مدت میں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات جب پیش فرمائی کہ اتنی لمبی ان کی عمریں تھیں، اس کی وجہ سے وہ عبادت میں اور زیادہ مشغول ہوتے، 150 سال عبادت کرتے، 200 سال عبادت کرتے، لیکن میری امت کی عمریں کم کر دی گئی ہے. کسی کی عمر 30، کسی کی عمر 60، حدیث میں آتا ہے کہ 66 یا 63 کی عمریں ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات بیان فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تم کو قدر کی رات سے نواز رہا ہوں، آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. اگر ایک بندہ یا بندی اس رات عبادت میں مصروف ہو گئی تو اس کی عبادتیں ایک رات ایک دن نہیں لکھی جائے گی، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس کی راتیں لکھ دی جائیں. اللہ اکبر. یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کو اس سے نوازا گیا، اور کسی امت کے بارے میں بھی یہ نہیں بیان کیا گیا، صرف امت محمدیہ کو اس شب قدر کی رات سے نوازا گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. وہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ کا کلام تمام کلاموں میں ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے. اور قرآن مجید کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا. حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے. اور والدین کو تو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. جب والدین کو ایسے انعام سے نوازا جائے گا تو پڑھنے والے کا مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. اور قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کتابیں قرآن مجید سے پہلی آئی اس میں رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی، لیکن قرآن مجید میں کسی طرح کا تغیر، کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا تو کائنات کی کوئی بھی شے، کائنات کی کون سی بھی چیز مقابلے کے لیے آ جائے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو شب قدر کی فضیلت بہت ساری ہے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے محبوب، جب میں شب قدر کو پاؤں تو کیا عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مخصوص دعا فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی بھی شب قدر کو پالے تو وہ ایک دعا کرے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے
تو معاف کرنے والا ہے مولا، فاعف عنی، مجھ کو بھی معاف فرما۔ اس کا ورد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور رمضان کے پہلے روزے ہی سے مشغول ہونا چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی بدولت ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہماری بخشش کر دے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ تو اعتکاف کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، شب قدر کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر نہیں ہوگی، اللہ کی تڑپ ہمارے دل میں نہیں آئے گی، تو ہمارے سے زیادہ بدبخت اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی فضیلت کو اچھے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جب سے آپ لوگوں نے جتنے بھی بیانات سنے رمضان کی فضیلت اور زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، تراویح، تہجد، روزے کے بارے میں، اب اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں، یہ سب چیزیں رمضان کی ایک خصوصیت ہے، یہ گفٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس سے نوازا ہے اور کسی امت کو نہیں نوازا۔ تو ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس پر غرور اور تکبر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ایسے امتی بن کر جائیں کہ اللہ ہمیں اور اپنے انعامات سے نوازیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا